ہوگی؟ توجہ ایسا بات کیا جب عورت کی ہر بات مانی جائے گی اور مرد کو بطور نام گھر میں ولی شمار کیا جائے گا، یعنی ہوگا تو صحیح لیکن برائے نام ہوگا، معاملات سارے جو ہے وہ عورت کے ذمے ہوں گے۔ اور اس طرح غیر حتمی بھی ہے کہ موسم اتنی جلدی سے تبدیل ہوگا کہ سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی آنا شروع ہو جائے گی، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی صورتحال ہے کہ کہاں آج سے 8 سال پہلے یا 5 سال پہلے کی بات ہے، اتنی دور بھی نہیں ہے کہ موسم کہاں تھا اور آج موسم کہاں پر پہنچ گیا۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر حتمی میں اور بھی کافی ساری ہیں، یاد کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو حتمی علامات ہیں امام کے آنے کا وہ چاند ایک سن لیجیے گا، گفتگو پھر اس سے آگے شروع ہوگی۔ جو حتمی علامات ہیں جو امام کے ظہور سے 6 مہینے پہلے یہ علامات ہوں گی، اور یہ ٹاپک اتنا ہی اہم ہے ہر اس بندے کے لیے جس کے دل میں اپنے امام کی تڑپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے امام کے بارے میں کچھ معلومات ملیں۔ ہمارا صرف امام سے اتنا سارا تعارف ہے کہ ہم اپنے امام کا نام جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور انہوں نے آنا ہے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور ان کی گواہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 85% جو ہے ہمارے جو ہے مومنین کو علم نہیں ہے کہ امام کے حالات زندگی اب کیا ہیں، اب امام ہمارے کہاں پر موجود ہیں، ہمارے امام اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری ہے غیبت میں۔ یہ بہت سارے ٹاپک ہیں جو اپنے امام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن جو حتمی علامات ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ علامات پوری ہوں گی جو عرض کرنے جا رہا ہوں تو پھر تیرے اور میرے اس امام کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے پہلی علامت، میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، ان میں سے پہلی علامت جو ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ کہ انسان جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے گا، اس کا ایمان کا باطل ہونے کا خدشہ ہو جائے گا۔ یعنی دجال تمہیں وہ کام کر کے دکھائے گا کہ جو وقت کا امام کر لیتا ہے۔ جی مردوں کو زندہ کر لینا ہوتا اور کی پنجابی چاہتے ہیں کھپے ہاتھ دکھیڑ ہونے، ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اور ایسے بہت ساری ایسے موضوعات ایسے باتیں وہ کرے گا، ایسے ڈرامے کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہوگا۔ اور یہ علامات تب ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے امام کا جو ظہور کا دن ہے وہ روز جمعہ، اور یہ بہت آپ خوش قسمت ہے کہ 10 محرم کا دن ہوگا جب تیرے اور میرے امام اس ظاہری دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور روز جمعہ ہوگا اور رجب کا مہینہ ہوگا۔ میں یہ رجب کے مہینے سے کیا کہہ رہا ہوں، اگلی جو بات کرنے لگا ہوں، اس رجب کے مہینے میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ یہ میرے امام کے ظہور سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ وہ مہینہ رجب کا ہوگا کہ جب 3 قسم کے گروہ سامنے آئیں گے۔ ایک گروہ جو کون سا ہوگا، وہ سفیانی گروہ ہوگا۔ یہ شام سے قریب، سیریا کے قریب یعنی دمشق کے قریب جو ہے یہ گروہ اٹھے گا اور یہ شریر ترین گروہ ہوگا، انتہائی ظالم اور انتہائی بدتمیز گروہ ہوگا، یہ جو امام کا دشمن ہوں گے، یہ سفیانی گروہ۔ دوسرا گروہ یمانی گروہ ہے، یہ یمن سے ہوں گے، سید نہیں ہوں گے لیکن امام کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوں گے، امام کی تمنا کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، امام کی زیارت کے خواہاں بہت زیادہ ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ اسی رجب کے مہینے کے اندر وہ کون سا، مشہد مقدس سے ایک سید زادہ ہوگا اور وہ امام حسن مجتبی کی نسل سے ہوگا، جو امام حسن مجتبی کی نسل سے ہوگا۔ اب علماء نے یہاں پر ایک طریقہ کار بتایا، مطلب کہ وہ کس لقب سے یا کس طرح سے بلایا جائے گا، تو وہ یہاں لکھا کہ طباطبائی خاندان سے جو ہے اس کا تعلق ہوگا۔ ایک بہت بڑا خاندان ہے، اگر آپ جو ہے وہ ایران ملک کو لے جائیں انشاءاللہ تو یہ علامہ
طبع طبعی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ایک وہ گزرے ہیں کہ جن کو بچپن سے حافظ قرآن سے، یعنی ان کا سن ابھی چھوٹا ہی تھا تو حافظ قرآن سے، پیدائش کی حافظ قرآن سے. وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوا ہے. یہ 3 قسم کے عزیزان گروپ ہوں گے. کون کون سے گروپ ہیں؟ سفیانی گروپ، یمانی گروپ، اور ایک مشہد مقدس سے سید جو ہے وہ نکلیں گے. اور یہ علامات میں سے حتمی علامت ہے، جب یہ 3 گروہ سامنے آئیں گے تو میرے امام کا ظہور سمجھے بالکل قریب آ گیا. اور اگلی علامت سماعت فرمائیے گا، ایک چیخ بلند ہوگی. کب؟ شب قدر کی رات. اس کو عربی میں صیحہ بولتے ہیں. سواد یہ ہے اور ہاں صیحہ. وہ صیحہ ایسی چیخ ہوگی کہ بڑے بڑے ساؤنڈ بھی لگے ہوں گے نا جس جگہ پہ، وہ ایسی چیخ، ایسی فرشتے کی ندا ہوگی، اس میں امام کا نام لے کے بلایا جائے گا. اگر انسان کئی غار میں بھی چھپا ہوا ہے، زمین کے تسبیح کے تہہ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی میرے اس بندے کے کان میں ایسی آواز پہنچے گی جیسے قریب سے بیٹھے ہوئے بندے نے اس کو بلایا. ایسے ہر بندے تک آواز پہنچے گی کہ وقت ظہور ہو چکا ہے. یہ چیز جو ہے شب قدر کو، اور مولا فرماتے ہیں، تیرے اور میرے پاس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس رات شب قدر کا انتخاب ہو جائے گا کہ ان 3 راتوں میں سے رات اصل کون سی تھی شب قدر کی. وہ اب تو ہے نا تینوں راتیں، 19، 21 اور 23 کی راتیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن جس رات یہ چیخ بلند ہوگی وہ رات ہی شب قدر کی رات ہوگی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. جس رات میں تیرے اور میرے امام کا دیدار ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بہت ساری باتیں بھی ذہن میں. اگلا جملہ سنیے گا. یہ چیزیں علامات میں سے 3. چوتھی علامات جو ہے ذی الحج کے مہینے، یہ حتمی علامات ہیں. ذی الحج کے مہینے کے مقام رکن اور مقام، یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے ایک نفس زکیہ کا قتل ہونا. اور وہ سید ہوگا، خوبصورت ہوگا، بزرگ ہوگا. اس کی کمر میں ایک چھری گھونپی جائے گی اور وہاں طواف کے درمیان میں اس کو ذبح کیا جائے گا، یعنی شہید کیا جائے گا. جب یہ ہوگا تو سمجھے کہ امام کا ظہور بالکل قریب ہو گیا. اب پچھلے دنوں میں ایک بچہ جو ہے وہاں پر، پتہ ہے آپ کو، گاڑی میں جاتے ہوئے ایک بدتمیز انسان نے ایک بچے کو شہید کر دیا. وہ پتہ چلا کہ وہ علی والا ہے. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولا کا ظہور جو ہے اب وہ ہی ہوگا. یہ جو علامات میں بتا رہا ہوں یہ علامات حتمی ہیں، روایات کے اندر درج ہیں. یہ جب ہوگا تو پھر امام کا ظہور ہوگا. بات کرنے والی جو ہے، میں نے جتنی علامات بتائی ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ علامات آپ کے دل میں نقش ہو گئی ہیں. لیکن یہ علامات ظاہر ہو جائیں، میرے امام آ جائیں، ہر بندہ میرے سمیت گریبان میں جھانک کے دیکھے ہم اپنے امام کے لیے تیار کتنے ہیں. سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں. ہمارے لیے اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی علامات کا بھی ہمیں علم ہو گیا. اب یہاں سے کسی کو بھی اٹھا کے بتا دیں بھئی علامات امام کی کتنی ہے، تو بچہ کہے گا قبلہ ہم نے فلاں تو مولانا سے یہ سنا تھا کہ اتنی ساری علامات ہیں، وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور اتنی ساری اور آنے والی ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. بھئی ٹھیک ہے، زبانی کلامی تو ہمیں علامات کا پتہ چل گیا کہ وقت کے امام ان علامات کے بعد تشریف لائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم امام کے لیے کتنا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، پھر اگلی بات سماعت فرمائیے گا. ہم ہر روز یہ سوال کرتے ہیں، ہم نماز کے اختتام پہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. میرے اللہ میرے امام کا ظہور جلد فرما. نماز کے آخر پہ بھی جا کے دعا یہی مانگتے ہیں، میرے مالک امام کا ظہور جلد فرما. امام کا ظہور کیوں مانگتے ہیں؟ سوال یہ آتا ہے، کیوں امام کا ظہور آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں، کیا کہیں گے آپ؟
آیت اللہ وحید خراسانی بہت بڑے عالم دین، پروردگار عالم طول زندگی عطا فرمائے۔ اب یہ ان کے بہت بڑے قریبی ایک اور عالم دین ہے، سید ہے ذات کے، نام انہوں نے ذکر اس کتاب میں نہیں کیا، کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ جو ہے مجلسیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن زبان کی تاثیر آپ کے اندر زیادہ تھی، یعنی لوگ مجھے جانتے ہیں، میں مرجع ہوں، لوگ اتنے میرا نام ہے پورے ورلڈ میں، لیکن زبان کی تاثیر آپ کی زیادہ ہے، میں آپ کی مجلس سننے کے لیے آتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب تکرار بڑھا تو کہا کہ میں 10ویں امام کی بارگاہ میں تشریف لے گیا، جیسے ہی میں امام کی خدمت میں پہنچا، آپ کو پتہ ہے وہ گھر کون سا گھر ہے؟ 10ویں امام کا گھر امام زمانہ کا گھر ہے، جہاں وہ ساتھ ہی صداب سے جہاں میرے امام کی غیبت شروع ہوئی تھی، جہاں سے امام، یہ وہ امام کا اصل گھر ہے۔ اب کبھی بھی زیارات پہ جانے کا مولا آپ کو توفیق دے تو امام زمانہ کے گھر میں ضرور جائیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی کے ہاں مہمان چلا جاتا ہے تو میزبان اسے خالی واپس نہیں پلٹاتا، اور اگر ہم امام کے گھر میں چلے جائیں تو کیا خیال ہے امام ہمیں خالی پلٹا دیں گے؟ کہتے ہیں عالم دین کے امام کے گھر میں تشریف فرما تھے اور کافی دیر تک مناجات کرتا رہا، مولا ایک دفعہ اپنا دیدار کروا دیجیے۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے، اگر کسی کو بھی ان کے والد کا واسطہ دیا جائے تو وہ ٹالتے نہیں۔ جب اس عالم دین نے امام کو اپنے امام کا یعنی اپنے بابا کا واسطہ دیا تو امام کو تھوڑی دیر گزری تو ایک دروازے سے نور جو ہے وہ اندر آنا شروع یہ میں بڑی تحمل مزاجی سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، جذباتی گفتگو میں نے 1.5 سال آپ کی خدمت میں کرتا رہا ہوں، لیکن میں اندر کی کیفیت مجھے عجیب سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ تبدیلی آئے، مطلب جو آتے ہیں نا حضرات یہاں پر ان کے اندر تڑپ امام زمانہ پیدا، ہم مولا کائنات کا ذکر سن سن کے ممبروں سے اب ہمارے زبان میں جیسے مولا علی کا نام آتا ہے نا ہمارے جسم میں کرنٹ لگتا ہے اور خوشی سے چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ممبروں سے ذکر علی اتنا ہوا کہ ہر بندہ اب جیسے ہی نام علی آتا ہے ویسے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں مولا کے یہ فضائل ہے، مولا کے یہ فضائل ہے، مولا کے یہ فضائل ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں ممبر سے اتنا امام زمان کا ذکر ہو کہ ہر بندے کے جسم میں کرنٹ لگے، اچھا میرے امام کا ظہور اب ہوگا، اب میرے امام کی یوں زیارت ہوگی، اب میرے امام یہاں پر موجود ہوں گے۔ جیسے نام علی سے لوگوں کے دل میں خوشی ہو ایسے خوشی امام زمان کی بھی ہونی چاہیے، کیوں؟ وہ ان کا وارث ہے، وہ ان کا بیٹا ہے۔ عالم دین کہتے ہیں میں نے نور کو آتے دیکھا، امام حاضر ہوئے تو دیکھ کے فرمایا ہاں میں آ گیا، آپ نے بلایا، کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ مولا نے پھر ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بلند کر کے فرمایا نہیں بتا تو صحیح، تیری کوئی حاجت ہے تو میں پوری ضرور کروں گا کیونکہ میں حاجت روا کا بیٹا ہوں۔ کہا نہیں مولا میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تیسری دفعہ جب مولا نے پوچھا نہیں بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے صرف آپ کے پاس نہیں مجھے ہزاروں کے پاس جانا ہوتا ہے، مجھے کئیوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، بتا تجھے کیا خواہش ہے، تو نے اتنا واسطہ دے کے مجھے بلایا۔ کہا مولا نہیں، پھر کہا نہیں مولا آپ کی سلامتی اور آپ کی زیارت کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ امام نے فرمایا افسوس آپ کو تو مانگنے کا طریقہ بھی نہ آیا۔ اللہ یہ بات بہت افسوس کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی نہ آیا اور بلایا بھی وقت کی حجت کو، اور مجھے دیکھ کے پھر مانگ بھی کچھ نہیں رہے، کچھ مانگ تو صحیح نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے امام آ جائیں اور ہم کیا مانگیں گے؟ مولا ہمیں گھر دے، مولا ہمیں گاڑی دے، مولا ہمیں زمین دے، مولا ہمیں اولاد دے، مولا ہمیں دنیا کی چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں،
وجود بڑا ہے. حجت خدا سامنے کھڑی ہے، مانگنا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کاش آپ نے مجھ سے علم مانگ لیا ہوتا. آپ صرف کہہ رہے ہیں سلامتی چاہتا ہوں، آپ نے مانگا کچھ نہیں ہے. اب آپ نے نہیں مانگا علم، میں وقت کا امام تمہیں علم عطا کرتا ہوں. عالم دین لکھتے ہیں جب سے اس وقت سے جب سے امام نے کہا نا میں علم عطا کرتا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک جب بھی ممبر پہ آ کے گفتگو کرتا ہوں ایسے لگتا ہے میری زبان ہے الفاظ امام زمانہ کے.